بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. ما كان على النبي من حرج، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی تنگی فیما فرض اللہ لہ، اس چیز میں جو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کر دے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے ان نبیوں کے بارے میں خلوا من قبل جو حضور سے پہلے گزر چکے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یقیناً ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ، مقرر شدہ. قرآن کریم نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے حبیب پر جو حکم لاگو کیا ہے، لازم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ سے پہلے نبیوں پر بھی ہم نے جو احکام لاگو کیے، ان نبیوں پر ان احکام کو پورا کرنے میں کسی طرح کا وزن اور تنگی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سارے پیغمبر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم مل جائے تو اس کو پورا کرنے میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہیں کرتے، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتے. بھائی نبی کوئی بھی کام کرے تو نعوذ باللہ، کیا نبی شک کے ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ بد دلی کے ساتھ کوئی کام نبی نے کیا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم بشر کمزور ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے، رات کو دیر سے سوئے، تھکے ہوئے ہیں، بس جیسے کیسے پڑھ لی. انبیاء علیہ السلام میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا الذین خلوا من قبل، حضور سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں، جو حکم اللہ نے دیا، اللہ کے حکم کو پورے اطمینان کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ، بھائی اس حکم کو کیا کیا؟ پورا کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے. اور یہاں بھی اس آیت میں بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. جہاں بھی یہ دلیل آتی ہے میں اکثر جگہ آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں. یہاں الفاظ ہے من قبل، سنت اللہ، یہی اللہ کی سنت ہے، فی الذین خلوا من قبل، ان نبیوں کے بارے میں جو حضور سے پہلے گزر گئے. بھائی جو حضور سے پہلے گزر گئے، یعنی ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی نہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ حکم آپ سے پہلوں کے لیے بھی ہے، آپ سے بعد والوں کے لیے بھی ہے.
بعد کا لفظ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اچانک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے طے شدہ ہوتا ہے، حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے بھی نہیں، بھائی دیکھنا ذرا، ہم اکثر بعض مرتبہ نہیں، ہم سب کے ساتھ یہ صورتحال اکثر پیش آتی ہے، ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں یہ مثبت جائے گا کہ منفی، مفید ہوگا کہ نہیں۔ اکثر ہم اپنی اولاد کے رشتے کرتے ہیں، بھائی آخری وقت تک ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یار کیا صورتحال پیش آئے۔ کاروباری اعتبار سے کوئی چیز خریدی، کوئی سودا خریدا، ڈر لگا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھائی وہ تو عالم الغیب ہے، بھائی وہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے کہ کہیں، اس لیے جہاں بھی اللہ کے فیصلوں کا تذکرہ ہے پیچھے بھی یہی الفاظ گزرے ہیں وقت، اور یہاں بھی تقریباً اس کے قریب قریب الفاظ آگے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اگلی جو آیت ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر اس آیت پر دو چار اہم باتیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ نبی، وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں بہت عجیب حقیقت نبیوں کے بارے میں بیان کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سارے پیغمبر یہ دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہوئے کسی سے ڈرتے نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بھائی تھوڑا تصور کرو، نبی انبیاء میں سے اکثر ایسے ہیں کہ اکیلے، پوری قوم ایک طرف، پورا معاشرہ ایک طرف، حکومت ایک طرف۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، والد بھی مخالف، خاندان بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، اور بھائی ہم اپنے سگے بھائی کی مخالفت کے ڈر سے کوئی بات نہیں کرتے، ہم اپنے محلے کے ڈر سے کوئی بات نہیں کرتے، ہم اپنی برادری اور یار دوستوں کے ڈر سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں صحیح کیا ہے، لیکن اپنے خاندان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، معاشرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنا بلند حوصلہ اور کتنا مضبوط اعصاب، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کتنی استقامت دیتے، کتنی مضبوطی سے نوازتے کہ نبی اکیلا حکومت کا مقابلہ کرتا ہے، پورے معاشرے کا مقابلہ کرتا ہے، پورے خاندان کا بھائی کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمارے ایک دوست سے حج میں، یعنی دوست سے مراد یہ تھے کہ یہاں کسی گاؤں کے ہیں، عمر رسیدہ تھے، بس وہ حج پر کوئی نہ کوئی مزاح کی بات چلاتے رہتے تھے، بڑی اچھی طبیعت کے تھے۔ ایک دن ہم مسجد حرام سے نماز پڑھ کے نکلے، شرطوں کے دھکے کھا کے نکلے تھے۔ واپسی میں بس میں مجھے کہنے لگے مولوی صاحب انہاں دے دھکے کھا کھا کے ساڈے پاسے لگ گئے نے دکھن، اللہ دے نبی نے کلے کیویں مقابلہ کیتا ہوئے گا انہاں دا؟ کہنے لگے یہ اتنے سخت لوگ ہیں،
ہم تھک جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ پتھروں سے زیادہ سخت لوگوں کا تنے تنہا اکیلے کس طرح مقابلہ کیا ہو. انہوں نے تو بات مزاح میں کہی، لیکن بھائی یہ حقیقت ہے. پورا مکہ ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف. وہ بات عام سی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن تھوڑا دماغ میں. اللہ کے نبی جہاں جاتے ہیں ابو لہب بدبخت ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کو حضور کی بات سننے سے منع کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کیفیت انسان کو کتنی تکلیف دیتی. ہاں تھوڑا تصور کرو اس کا، بہت مشکل ہے، لفظ نہیں ہے. ہمارے لوگ تو آج لیٹے جلا کے سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور کا حق ادا ہو گیا. نہ نہ، اللہ کے نبی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کی تو قربانیاں اتنی ہے، قربانیاں اتنی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہوئے بندے کو پسینے آ جاتے ہیں کہ اس ہستی نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں کیسی پختگی. اب دیکھو نا، مکہ میں وہ وقت بھی آیا جو حضور سے ملا نہیں اس کی پٹائی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی سے کوئی مل نہیں سکتا، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. ابو لہب بدبخت چمٹا رہتا تھا پیچھے. جو سب سے پہلے بدری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، وہ بھی کس طرح پہنچے؟ مدینہ کے چند لوگ حج پر آئے. اس زمانے میں بڑا حج نہیں ہوتا تھا، حج میں کوئی 1000-2000 بندہ آتا تھا. مدینہ کے کچھ لوگ حج پر آئے. بازار اپنے باقی سارے خیمے میں تھے. پرانا خیموں کا زمانہ تھا، وہ تعمیرات کا تو وہ دور نہیں تھا. ایک جگہ بازار لگتا تھا، وہ بھی خیموں میں سادہ سا. اپنے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے، وہاں عجیب منظر دیکھا. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور ساتھ ایک شخص لگا ہوا، وہ کہہ رہا لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات پر کوئی کان نہ دھرے. پھر انہوں نے کہا یہ کیا منظر؟ لوگوں سے پوچھا، صورتحال معلوم کی کہ جی یہ صاحب جو ہے نوجوان، یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ ساتھ ان کا چچا ہے. اللہ کے نبی کے حلیے پر غور کیا، کہا یار یہ حلیہ تو پاگلوں والا نہیں ہے، یہ حلیہ تو بڑا باوقار، یہ حلیہ تو کیا ہے؟ بڑا باوقار. بندہ ایک منٹ میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت عقل مند، حسین و جمیل، چہرے پر انوارات، اللہ کی طرف سے نور برس رہا ہے. اور اللہ کے نبی کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھتے تھے. چہرے پر انوارات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی. کہا نہ، یہ شخص کبھی بھی دیوانہ نہیں ہو سکتا. تھوڑی جستجو کی، معلومات کرتے کرتے اللہ نے حق تک پہنچا دیا. اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا؟ اس لیے بھائیو، نبی کو کوئی بات دین کی انسانوں تک، اپنی امت تک پہنچانے میں کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، کوئی چیز دبا نہیں سکتی. فرمایا یبلغون رسالات اللہ ویخشون، سارے رسول اللہ کے احکام پہنچانے میں صرف اور صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ کسی کی ملامت، کسی کی لان تان، کسی کا طنز. اور بھائی یہ لان تان برداشت کرنی پڑتی. یہ کیا کرنی پڑتی ہے؟ شاہ نواز صاحب میری بات غور سے سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ لان تان. ہاں ہم لوگ ممبروں پر بیٹھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ملا ملامتی ٹولہ، ملا ملامتی ٹولہ. یعنی دین کی بات کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف کی پرواہ کرنی نہیں چاہیے. یہ
مداہنت ہے کہ آپ حق بات. دیکھو بھائیو، بد اخلاقی ہے کوئی بھی کرے. اصول ٹھیک ہے؟ توجہ کرنا. بد اخلاقی کیا ہے؟ بری ہے کوئی بھی کرے. بد اخلاقی ہمارا کام ہے اس کو بیان کرنا. میں ایک مثال دیتا ہوں. معاشرے کی مثال دینا بڑا مشکل ہے. میں حضور کے زمانے کی مثال دوں آپ خوش ہو جاؤ گے. موجودہ کسی نے کہا تھا اور 1400 سال کے پہلے والے یزید کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں، اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. اور 1400 سال پرانے حسین کا ساتھ دینا کچھ مشکل نہیں ہے، چونکہ 1400 سال پہلے گزر گئے. آج کے حسین کا ساتھ دینا، اپنے زمانے کی مثال دینا بڑا مشکل ہے، چونکہ سارے لوگ بدک جائیں گے. لیکن جس کا کام حق بیان کرنا وہ اس کی پرواہ نہ کرے. بد اخلاقی کوئی بھی کرے کیا ہے؟ وہ عمران خان صاحب کی بہن کو کسی نے انڈا مارا ہے، وہ بد اخلاقی ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کی عمر کی ہے، عمر رسیدہ ہے، عورت ہے. یہ اعلیٰ درجے کی بد اخلاقی ہے یا نہیں؟ بد اخلاقی ہے. اس نے لعنت کا کام کیا. لیکن جس شخص نے پچھلی حکومت کے احسن اقبال کو گولی ماری تھی، وہ جس نے نواز شریف پر جوتا پھینکا تھا، وہ بھی کیا تھی؟ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ ہمارے یہاں جو لوگ میری تقریروں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. مجھے کوئی حق بات بیان کرنے سے روک نہیں سکتا. حق بات ہمارے ذمے ہے بیان کرنا. اب ہو کیا رہا ہے؟ جو ان کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہیں انڈا مارنا بالکل ٹھیک تھا، اور جو ان کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو جوتی مارنا بالکل ٹھیک تھا. ہمارے نزدیک دونوں بد اخلاقی ہیں. بھائی میں غلط تو نہیں ہوں؟ دونوں کیا ہیں؟ بد اخلاقی. پچھلی حکومت میں مجھے تو نام نہیں یاد رہتے، وہ ایک وزیر اپنی بیٹی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے. یہ پہنچ گئے ان کے ساتھ، بیوی اور بیٹی کے ساتھ جا کے بدتمیزی کی. کسی سیاسی مخالف کے ساتھ وہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا ٹھیک ہے؟ سارے معاشرے کو بدتمیز بنا دیا. ہمارا تو معیار ایک ہے. یہ بھی بدتمیزی وہ بھی بدتمیزی، یہ بھی بد اخلاقی وہ بھی بد اخلاقی. اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا اس کا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو بد اخلاقی کر کے آئے کیڑی پارٹی دے؟ جی میں نون لیگ کا. اللہ کہے کہ جا تیری بد اخلاقی نہیں ہے، جا جنت میں. اللہ پوچھے کہ ہاں بھائی تو بد اخلاقی کر کے آئے، جی کس پارٹی کا ہے؟ تحریک انصاف کا. جا بھائی تیری بد اخلاقی. اللہ تعالیٰ کے حساب یہ ہونا ہے. اسلام کا فیصلہ ایک ہے، لیس المؤمن لعان ولا الطعان. مومن گالی نہیں دیتا. بھائی کیا ہے؟ جس نے بھی گالی دی، وہ کوئی لیڈر ہو، وہ کسی پارٹی کا ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے. اس نے گناہ کا کام کیا جو سیاسی وجہ سے ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے. جو کسی بھی عورت کی توہین کرے گا، چاہے وہ کسی سیاسی لیڈر کی، یہ ساری بد اخلاقیاں، یہ ساری کیا ہے؟ اور ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں کہ اپنی بات صرف اپنی پارٹی کے لیے سب کچھ جائز اور دوسری کے لیے کچھ بھی جائز نہیں. ہم ان دونوں عملوں سے، ساری پارٹیوں سے بھائی کیا ہے؟ بیزار ہے. سیدھی بات ہے. ہم ساری پارٹیوں سے کیا ہے؟ بیزار ہے، چونکہ سب بے دینی کا کام کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو انڈے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. الزام لگانا بھی گناہ، بد اخلاقی بھی گناہ، گالی دینا بھی گناہ، کسی عورت کو جوتا مارنا بھی گناہ، کسی عورت کو انڈا مارنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. بات یہاں سے چلی تھی الذی، اور میرا تو بھائی مزاج ہے، مجھے کوئی حق بات بیان کرنے سے روکے نا تو انشاءاللہ پارا 100 پہ چلا جاتا ہے. پھر اس حق بات کو نہ بھی بیان کرنا ہونا، جب کوئی روکے انہیں کہ جناب اب تو ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا. اب تو کیا کرنا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا ہے.
تم ہوتے کون ہو کہ ہمیں کسی حق بات کو بیان کرنے سے روک لو؟ جو حق ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بیان کرنا ہے۔ حق بات قوم میں اگر ہم یہ نعرہ نہیں بلند کریں گے، ان بد اخلاقیوں کی تردید نہیں کریں گے، تو بھائی ساری قوم ہی بد اخلاق ہو گئی اور بنا دی گئی ہے۔ ساری قوم بدتمیز بنا دی گئی ہے۔ ساری قوم کیا بنا دی گئی ہے؟ یہاں گالی کو ثواب کا کام بنا دیا گیا۔ اپنے کسی سیاسی مخالف کو گالی دینا، میں تو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جس طرح عمران خان کو گالی دینا برا ہے، اسی طرح نواز شریف کو گالی دینا برا ہے، اسی طرح زرداری کو گالی، کسی لیڈر کو بھی گالی دینا جائز ہے۔ مسلمان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا غزوہ احد میں؟ حضرت ابو قتادہ کو تلوار دی تو کیا فرمایا؟ یہ تلوار کسی عورت پہ، یعنی میدان جنگ میں بھی فرمایا کہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں سیاسی مخالفوں کی بیویاں، ان کی بیٹیاں عدالتوں میں گھسیٹتے رہتے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہ بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبیوں کے بارے میں فرمایا یہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف کس سے ڈرتے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پورا مکہ مل کر اللہ کے نبی کو حق بات بیان کرنے سے روک سکا؟ سارے مکہ والی قیادت مل کر آئی کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے، ہم آپ کے خداؤں کو برا۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی بھی ان کے خداؤں کو گالی نہیں دی تھی، تردید کی تھی کہ یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پورے مکہ کے دباؤ میں آ کے حق بات بیان کرنا چھوڑ دی؟ واہ واہ! کہنے والوں نے کیا کہہ دیا؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنا خلیفہ علی کو بنا کے جانا، لیکن حضور حضرت عمر سے ڈر گئے۔ کس سے ڈر گئے؟ حضرت عمر سے ڈر کے اس کا اعلان نہیں کیا۔ عمر کی اوقات ہے حضور کو ڈرا لیں گے؟ کوئی بائی کا لال ہے جو اللہ کے نبی کو ڈرا لے؟ اوہو! یہ وہ شیر ہے جس نے تنے تنہا پورے مکہ کا کیا کیا ہے؟ مقابلہ کیا۔ پورا مکہ مل کر 13 سالوں میں اللہ کے نبی کو ایک لفظ سے روک نہیں سکا، ایک لفظ سے روک نہیں سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ۔ آپ کو پتہ ہے حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو ام ہانی نے رائے دی تھی کہ اللہ کے رسول یہ بات کسی کو، اس پر کسی نے یقین نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے معراج کا سفر چھپا لیا، اور نبی چھپا سکتے تھے۔ صبح کو کہا میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا، اور سارا مکہ تاڑیاں بجانے لگ گیا۔ انہوں نے کہا اوہ آج تو حد ہی کر دی ہے۔ کہتے ہیں میں راتوں رات کہاں پہنچ گیا؟ بیت المقدس۔ میں راتوں رات کہاں پہنچ گیا؟ 7 آسمانوں پر، اور میں سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی نے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نبی ڈر گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پوری انسانیت مل کر، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نبی کو قتل تو کر سکتی ہے، اور نبیوں کو کیا ہے، انبیاء کو شہید کیا گیا ہے، لیکن حق بات سے کسی نبی کو ہٹا نہیں سکے، حق بات سے کسی نبی کو ہٹا نہیں سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اسلام کا ایک لفظ بھی نہیں چھپایا، 100% اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا کر گئے۔ اس لیے حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے کیا کہا، لوگوں میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا جناب آپ نے پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور آگے حضور کے الفاظ پتہ کیا، لوگوں گواہ رہنا، قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں گواہی لی جائے گی، میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، میں اللہ کا پیغام۔ اور اس لیے بھائیو حق بات کو بیان کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا
کہ عید والے دن یہ جو اسپیشل پورا خاندان نیت کر کے قبرستان جاتا ہے، یہ کوئی سنت ہے؟ اوہو پورے ڈسکا میں بڑا شور مچا، مسجد کی انتظامیہ نے مجھے کہا مفتی صاحب اے نہ بیان کرو، میں نے کہا ذرا اگلی عید آنے دیں۔ کیا آنے دیں؟ پہلے تو نہیں کرنا تھا، چھوٹی عید پر میں نے یہ بیان کیا، میں کہا جناب بڑی عید آ لینے دیں، اس کو اس سے زیادہ دبا کے بیان کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حق بات بیان کرنے سے ڈر جانا، حق بات بیان کرنے سے ڈر جانا، صرف اس بات سے ڈر جانا کہ مریدین ٹوٹ جائیں گے۔ بھائی جو ٹوٹتا ہے بھاڑ میں جائے، حق تو کیا ہے؟ حق ہے۔ ہاں بندہ کسی پارٹی کا حصہ نہ بنے، کسی دڑے بندی کا حصہ نہ بنے، انصاف سے قائم لے۔ اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ 17-18 سے جب ہمارے یہاں سیاسی ٹمپریچر ہائی ہوا، شاید میں ہمارے یہاں ہمارے شہر میں واحد بندہ ہوں جو اس بات سے بالکل نہیں گھبرایا کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے۔ اخلاق، میں نے الیکشن میں کتنے دن باقی ہے؟ 6 دن، جمعہ پڑھا ہے، تفصیل سے بتایا لوگوں یہ 15 گناہ معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ الیکشنوں کے دنوں میں شیطان ننگا ناچ ناچے گا، الیکشنوں کے دنوں میں سر عام اسراف ہو رہا ہے، یہ حرام ہے۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن کے دنوں میں آپس میں لڑو گے، بحث مباحثہ بازو چڑھا رہے ہو، آپس میں لڑنا جائز نہیں ہے۔ الیکشنوں کے دنوں میں ایک دوسرے پر جھوٹ بولو گے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ الیکشنوں کے دنوں میں لڑائیاں ہوگی، جائز نہیں ہے۔ میں نے 15 ڈنکے کی چوٹ بیان کی اور کہا جناب اس کو بیان کرنا یہی حق ہے، یہی کیا ہے؟ حق ہے۔ بہرحال الذین یبلغون رسالات اللہ، ذرا اس آیت پر غور کیجئے کہ شان کی آیت ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہی بہت اونچی ہے، لیکن اس نے تو نبیوں کی شان ہی۔ الذین یبلغون، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ جل جلالہ حساب کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، ظلم کوئی بھی کرے ظلم ہے، یہ نہیں تیرا ظلم ظلم ہے، میرا ظلم ظلم نہیں ہے۔ یہ نہیں میں ظلم کروں تو وہ ظلم نہیں، تم ظلم کرو تو ظلم ہے، نہیں، ظلم ظلم ہے جو بھی کرے۔ ہمارے قرآن نے، یہ قرآن کا حکم ہے، قولوا قوامین للہ شہداء ولا یجرمنکم شنآن قوم، اے نبی جی آپ کو حق بات بیان کرنے سے یہ بات نہ روک دے، یہ بات نہ روک دے کہ آگے والا آپ کا رشتہ دار ہے کون ہے۔ فاطمہ حضور کی بیٹی نہیں، ایک بہت بڑے مالدار قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کی، فیصلہ ہوا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضور کے محبوب اسامہ بن زید، ان کو کہا تھا محبوب النبی، بٹ صاحب ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ محبوب النبی، حضور کا محبوب۔ ان سے صحابہ نے کہا جاؤ سفارش کرو۔ اللہ کے نبی اپنے پوتے کی طرح محبت کرنے والے اسامہ بن زید پر غصہ ہو گئے، سب کو جمع کر لیا اور اللہ کے نبی کا جلال سے چہرہ سرخ ہوا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں پتہ کس بات پر برباد ہوئی ہیں؟ جب طاقتور ظلم کرتا تھا اس کو ظالم نہیں کہتے تھے، کمزور جرم کرتا تھا اس کا بازو مروڑتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں ایک بات کان کھول کے سن لو، تم میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے نا میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے، اور تم میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے میرے نزدیک وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ طاقت۔ میرا فریضہ ہے طاقتور کا بازو مروڑ کے اس سے کمزور کو حق دلوانا۔ اس لیے معاشرے میں کوئی اپنے آپ کو پہلوان نہ سمجھے، جو دوسرے پر ظلم کرے گا ہم اس کے کیا کریں گے؟ بازو کو روکیں گے۔ میں نے جمعے میں یہی بات کہی ہے کہ جناب ظلم ظلم ہے، کوئی بھی کرے ظلم کیا ہے؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ایک سیاسی پارٹی آئے
وہ اپنے دور حکومتوں پر دوسروں پر ظلم کرے، دوسری آئی پہلوں پر کہے دونوں نے ظلم کیا ہے، اللہ دونوں سے کیا لے گا؟ حساب لے گا۔ دونوں ظالم ہیں، دونوں کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ یہ حق بات بیان کرنا ہمارے ذمے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔